سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ وسامعین جلسہ نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات۔ آمنت بالله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الحكيم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ جناب نعیم صاحب اور کمیٹی کے تمام جوان بچوں، بزرگوں اور حیدرآباد کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت، جو شب قدر کے پروگرام میں میں پچھلے سال بھی حاضر ہوا اور اس سال بھی شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مرتبہ شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے تقریر سماعت فرمائی، میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولانا کی تقریر دل و دماغ، حدیث و قرآن، ساتھ ہی ساتھ محفل کے مطابق ہو تو اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ خطیب خود خطاب نہیں کرتا، بلکہ عوام اگر چاہ لے تو ان کا ذہن بنائیں اور اچھا سے اچھا خطاب سماعت کریں۔ بالکل ذہن لگا کر بیٹھیے۔ ہمارے نئی صاحب نے مجھ سے کہا کہ ربانی صاحب، آپ کو توبہ اور نماز روزہ پر تقریر کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کا حکم ہو۔ اگر موضوع دیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، موضوع کے مطابق میرا خطاب ہوگا۔ آپ بالکل ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ توبہ کرنے والوں کی فضیلتیں، ان کی شان، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ ہماری عبادتیں ہیں۔ ان عبادتوں میں آپسی کیا فرق ہے، وہ فرق آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔
اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ سماعت کریں گے۔ بالکل ذہن لگا کر بیٹھیں، مائک کی آواز جیسے ہے ویسے ہی رہنے دیجیے، کچھ مت کیجیے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دو جہاں کے داتا و آقا مدنی تاجدار و عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جانی رحمت شب بزم ہدایت نو شیخ بزم جنت علماء رسالت عشق سے وہ زین عشق کے وہ رسالت جن کی شان نعاتی نام کر وہ سر شاہ میشر ساتھی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع درود شریف کا نذرانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بابا سے بلند پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ بھائی مسلم سرور صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، سرور صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے، اجازت ہے نا؟ شیخ بلادہ فرمائیں بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ بہادر شاہ ظفر یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب قید میں ڈالا تو بہادر شاہ ظفر نے قید میں رہ کر ایک نصیحت آمیز کلام لکھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے کم نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین مل نہ سکی ہوئے یاد میں۔ اور یہ بھی شعر سنیے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شعر سنیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تبدیل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو بھی مشرف کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں اپنی غلطیوں سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں گر گراؤ، آنسو بہاؤ۔ یقیناً پروردگار عالم بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز تکلم دیکھو، قرآن کہتا ایمان والو اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرات، کفر بھی گناہ ہے، شرک بھی گناہ ہے، ارتداد بھی گناہ ہے، لیکن یہ گناہ ایسے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے۔ اس کے بعد زنا کا نمبر ہے، چوری کا نمبر ہے، رشوت کا نمبر ہے، غلط کاریوں کا نمبر ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے ہمارے اندر جرائم و کرائم بھرا ہوا ہے، لیکن انسان توبہ نہیں کر رہا ہے۔ سوچتا ہے کہ بڑھاپا آئے گا تب توبہ کریں گے، جوانی ڈھلے گی تب توبہ کریں گے، جب سامنے موت آئے گی تب توبہ کریں گے۔ اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو یہ ہے کہ جب ہوش رہے تب توبہ کرو، جوانی رہے تب توبہ کرو۔ جب آپ کی زندگی، جب تک آپ بالکل تندرست ہو تب توبہ کرو۔ مسلمان میری طرف دیکھو، آج وہ شب ہے جس شب کی فضیلتیں بے شمار ہے۔ قرآن میں آیا ہے لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے
جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب آپ ذرا غور کرو، اس رات کو اگر کوئی بندہ توبہ نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آواز دیتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا، اس کے توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ ہے کوئی کچھ مانگنے والا، اللہ کی بارگاہ سے مجھے عطا کیا جائے گا۔ لیکن بشرطے کہ آج کی بارگاہ میں خوب نوافل پڑھو، کثرت سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ، آج تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ جو دعا مانگو گے آپ کی دعا یقیناً قبول ہوگی۔ پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ توبہ کس کو کہتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی شان کیا ہے۔ اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور واپس سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، حوالہ نوٹ کرو، ترمذی شریف جلد ثانی باب مشکات شریف جلد اول باب الاستغفار والتوبہ صفحہ نمبر 204 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں پہ آنسو بہانے والا، گناہوں پہ معافی مانگنے والا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ ذرا غور فرمائیں، بشرطے کہ صدق دل سے توبہ ہو۔ لیکن آج کا مسلمان سمجھتا ہے کان پکڑ لیا اسی کا نام توبہ ہے، زبان سے کہہ دیا اسی کا نام توبہ ہے، تاکہ بعد میں چاہے بعد میں ہم گناہوں میں ملوث رہے، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کہتے گناہوں پہ صدق دل سے آنسو بہانا، اللہ کی بارگاہ میں گر گرانا، معافی مانگنا، اللہ سے وعدہ کرنا پروردگار اب تک میں گناہ کر رہا تھا، آج سے وعدہ کر رہا ہوں گناہ نہیں کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ سے عہد کرے کہ آج سے ایسی غلطی نہیں کروں گا، تو ایسا بندہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس لیے اے مسلمان توبہ کرو، سونے سے پہلے توبہ، سونے کے بعد توبہ، نماز سے پہلے توبہ، نماز کے بعد توبہ، چلتے پھرتے توبہ، سوتے جاگتے توبہ کرو، نہ جانے کس وقت موت آ جائے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن کہتا ہے اے انسان تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پا لے گی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت مسجد میں آئے گی، قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت رمضان میں آئے گی، قرآن نے یہ نہیں کہا تمہاری موت قرآن پڑھتے آئے گی۔ قرآن کہتا ہے تم کہیں بھی رہو موت تمہیں پا لے گی۔ گویا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں جانکاری نہیں ہماری موت کس وقت کس مقام پہ آ جائے، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ شراب سے توبہ کرو، خدا نہ خواستہ شراب کی حالت میں موت ہو جائے، بولو انجام کیا ہوگا۔ غلط کام سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو، رشوت سے توبہ کرو، ماں باپ کو تکلیف دینے سے توبہ کرو، خدا نہ خواستہ اس حال میں موت ہو جائے، بولو انجام
کیا ہوگا؟ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت رمضان میں ہو، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت روزے کی حالت میں ہو، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت شب قدر میں ہو، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت نماز کی حالت میں ہو، وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کی موت قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے اور مسکراتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ابھی میری تقریر کا آغاز ہے، انجام تک پہنچنا باقی ہے، ابھی تو شروعات ہے، اس لیے اے مسلمان توبہ کرو، غلطی کی معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں گراؤ اور نماز کی پابندی کرو، میری طرف دیکھو۔ اور عبادت میں اور نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ روزہ رکھ کر انسان جھوٹ بول سکتا ہے، حج کی حالت میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے، لیکن نماز وہ عبادت ہے جیسے کہا اللہ اکبر ساری بات چیت بند۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بے حیائی سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ برائیوں سے بچا کرے تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو۔ اے مسلمان آپ میری تقریر کو سنو، انشاءاللہ آپ کی طبیعت مچل جائے گی۔ حدیث کا حوالہ نوٹ کرو، اللہ اللہ ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا بالت امتی خمسۃ عشر خصلۃ حل بها البلاء قیل ما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم دبرا والامانة مغنما والزکاة مغنما واطاع الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاسواق في المساجد وكان زعيم القوم ارزله وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازي ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، ادب سے سبحان اللہ کہو، شور شرابہ مت کرو، سبحان اللہ اس لیے کہلاتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے، جاگ کر میری تقریر سنو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ زور سے بول دو، مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جس روز میری امت میں 15 برائیاں پیدا ہو گئی، جس روز میری امت میں 15 برائیاں پیدا ہو گئی، چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی، پریشانیاں گھیر لیں گی، مسلمان مارا جائے گا، مسلمان کاٹا جائے گا، مسلمان ذلیل ہوگا، مسلمان رسوا ہوگا، دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا سرکار وہ 15 برائیاں کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو، وہ 15 برائیاں کیا ہے؟ تو سرکار نے لائن سے شمار کیا، اذا کان المغنم طغلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغنما واطاع الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا اباه۔ سرکار فرماتی ہے جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے، کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے، امانت میں خیانت کرنے لگے، زکات دینے کو تاوان
समझने लगे। लोग बीवी की बात माने, माँ की नाफरमानी करे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप को तकलीफ दे, मस्जिद में लड़ाई करे, मस्जिद में झगड़ा फसाद करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, छोड़ दे ईमानों को, अपना सरदार बना ले, अपना रहनुमा बना ले। शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस रोज ये 15 बुराइयां पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बताओ मुसलमान, पैगंबर ने जो 15 बुराइयों का जिक्र किया आज हमारे अंदर है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? वो सारी बुराइयां हम में है। मुसलमान कहना आसान है, होना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई काफिर 100 बार कलमा पढ़े लेकिन उस वक्त तक मुसलमान नहीं जब तक कुफ्र से परहेज ना करे, शिर्क से परहेज ना करे, गुस्ताखी से परहेज ना करे। तो ऐ मुसलमान, मुसलमान कहना बहुत आसान है मगर सुन लो होना मुश्किल काम है। सुन लो, अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज भी पढ़ो। अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया, रोजा भी रखो।